اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نورانی قاعدہ ہے، آج لاسٹ ہے ماشاءاللہ سے، ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے یا کوئی بات کہنی ہے تو آپ کمنٹ میں بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے یہ مخرج سے ہی پڑھایا ہے، آپ کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ ہی پورا پڑھایا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور کوئی بات کہنی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے۔ اور یہ ہے اب اذان کا، اذان اور اقامت کے کلمات، اور اس کا پیج نمبر ہے، آپ دیکھیں 55، پیج نمبر یہ 55 ہے، اور سبق تو بھی لاسٹ ہی ہے اذان اور اقامت کا۔ اب اذان میں جو کلمے بولے جاتے ہیں وہ ہمیں بھی بولنے چاہیے۔ جب اذان ہو اسے دھیان سے سنیں، دھیان سے۔ جو نہیں سنتا اذان کو، اذان ہوتی باتوں میں لگا رہتا ہے، اپنے کام میں لگا رہتا ہے، دھیان ہی نہیں دیتا، تو اس کو مرتے ٹائم کلمہ نصیب نہیں ہوئے گا۔ اس لیے اذان کو دھیان سے سننا چاہیے، جیسے بھی مؤذن بولے ویسے ہی ہمیں بھی بولنا چاہیے، اور بعد میں اس کی دعا بھی پڑھنی چاہیے اذان کے بعد کی۔ اب اذان کیسے ہے یہ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں بولیں گے، اللہ اکبر نہیں ہوتا۔ اللہ کا لام زبر اور پیش کے ساتھ ہم نے پہلے بھی بتایا پر ہوتا ہے، یعنی موٹا منہ بھر کے، اور را بھی زبر کے ساتھ اگر ہوتی ہے، رائے ساکن ہے پیچھے زبر ہے تو یہ پر پڑھا جائے گا، اور کاف باریک ہوتا ہے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ را کو پر کرنا ہے، اللہ کے لام کو بھی پر کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ جیسے الف لام زبر اللام کھڑا زبر اللہ، حافظ اللہ، الف کاف زبر اکبر، زبر بر اکبر۔ اب یہ لگے گا الف لام زبر اللام کھڑا زبر اللہ، حافظ اللہ، الف کاف زبر اکبر، زبر بر اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ الف شین زبر اش، ہا زبر ہا، اشہد، دال پیش دو، اشہدو، الف نون لام زبر ال۔ اب یہ پہلے بھی بتایا میں نے، نون اگر ساکن ہے اور آگے تشدید ہے تو اس نون کو ہجے میں لگائیں گے، روا میں بالکل نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ تو پڑھتے ہیں اسدو اللہ الہ یا ان لا الہ، یہ بہت غلط ہے۔ کیسے پڑھنا؟ الف نون لام زبر اللام زبر اللہ، اللہ، الف مد زبر اللہ، اللہ، الف زیر ای لام کھڑا اللہ، زبر لا الہ، الف لام زیر ال، لام لام زبر لل، یہ الف اور یہ والا الف لام کا الف ہے، یہ بھی چھوڑیں گے، یہ بھی لام کھڑا زبر اللہ، حافظ الا اللہ، یہ آیت کریں گے، یہاں پہ ساکن کر دیں گے اس کو، ہا کو، تو کیا بنا؟ الا اللہ، یہ لام بھی پر ہے اللہ کا، اور باقی سارے لام باریکی ہوتے ہیں، چاہے وہ زبر سے ہو، چاہے پیش سے ہو، چاہے زیر سے ہو۔ اب اسے کیسے پڑھیں گے؟ بڑا شین ہے اور چھوٹا ہا ہے، دال، اور اس کو نون کو رما میں نہیں لگائیں گے، لام کو اس کی جگہ لگا کے پڑھیں گے نون کی۔ کیسے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ ایسے اگلا والا بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا یہ وقف لازم ہے، یہ مد کے بعد، اس مد کے بعد یہ الف آتا ہے تو یہ 3 الف کے برابر ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں مد منفصل، مد متصل، یہ مد منفصل ہوتا ہے، یہ الف اس کے بعد الف آتا ہے تو یہ مد منفصل ہوتا ہے، 3 الف کے برابر سے ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسی ہی ہے، اشہد ان، اسدو ان نہیں پڑھیں گے، محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ لام باریک ہے، یہ پورا ہے، اس کی الف شین زبر اشہا زبر اشہا، دال پیش دو، اشہد، الف نون زبر ان، نون زبر نا، ان، نون پہ کیا ہے؟ تشدید، تو اس کو ہم 2 بار پڑھیں گے، الف سے ملائیں گے، اسے الگ سے، الف نون زبر ان، نون زبر نا، ان، میم پیش مو، حم زبر حم، حم میم زبر ما، دال را 2 زبر در، الف کو چھوڑ دیں گے کیونکہ اس پہ کچھ ہے نہیں، محمد، را زبر را پور ہوتا ہے، زبر اور پیش کے ساتھ اللہ کے لام کی طرح، سین واپس سور، رسول، لام لام پیش لل، لام کھڑا زبر اللہ، رسول اللہ،
اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بڑا ہا ہے، یا پہ تشدید ہے، ہا یا زبر حی یا زبر یا حی، عین زبر لام صاد زبر لس، الس، یہ یا الف اور لام تینوں چیز چھوڑ دیں گے اور لام سیدھا سواد میں لگے گا۔ سواد کو 2 بار پڑھیں گے، لام سواد زبر لس، سواد زبر سا، الس، لام کھڑا زبر لا، تاپس تو اس کو ساکن کر دیا، صلاح، یہ واو بھی نہیں پڑھا جائے گا، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، ایسی یہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بھی مد وہی ہے جو اوپر تھا، اس کے بعد الف آ رہا، 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا، لا الہ الا اللہ۔ اور فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی بھی ہجے، الف سوا زبر اس، سوا زبر سا، لام کھڑا زبر لا، تا پیش تو، الصلاۃ، کیا چھوڑا، لام اور واو، خا یا زبر خیرا، میم 2 پیش روم، خیرم، یہ ادغام ہوتا ہے 4 حروف پہ اگر تشدید ہے، میم، نون، واو اور یا، اور پیچھے تنوین یا نون ساکن ہے تو یہ ادغام ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، میم زیر مین، نون زبر نن، نون واضح نو، من النوم، میم ساکن ہے، من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الف صاد، یہ بھی ایسی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، قاف دال زبر قد، دال پہ جب جزم ہوتا ہے تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے، سخت پڑا جاتا ہے، قاف دال زبر قد، قاف زبر قد، قام، میم زبر ما، تا سوا زیر تس، الف لام چھوڑ دیں گے، ان پہ کچھ نہیں ہے، سوا زبر سا، لام کھڑا زبر لا، تا ساکن، صلاۃ، اس کا واو چھوڑ دیں گے، قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے، قد قامت الصلاۃ، صلوات نہیں پڑھیں گے اس کو بالکل بھی، قد قامت الصلاۃ۔ الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارا آج نورانی قاعدہ پورا ہو گیا، اس کو آپ 1 بار 2 بار جتنا بار ہو سکے پڑھیں اور خوب اچھے سے یاد کریں، مخرج سے، ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں تھا تو کوئی بات نہیں تھی، جیسا پڑھتے تھے ویسا پڑھتے تھے، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے ہمیں کیسا پڑھنا چاہیے، کیسا نہیں پڑھنا چاہیے، کیسا ہمارا قرآن شریف ہے، کیسا نہیں ہے، تو اب ہم نورانی قاعدے سے اس کا سبق حاصل کریں۔ نورانی قاعدہ یہ سمجھیں کہ قرآن شریف کی جڑ ہے، اگر ہمارا نورانی قاعدہ صحیح سے سمجھ میں آ گیا اور ہم نے صحیح سمجھ لیا تو ہمارے لیے قرآن شریف پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا اور بہت ہی اچھا لگے گا قرآن شریف کو پڑھنا اور سننا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم عمل میں ہمارے جوڑ پیدا کریں، علم سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عمل کو قبول فرمائے، آمین و ثم آمین۔